الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ علماء کرام جو اسٹیج کی زینت بنے اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ، بچے، نوجوان، سب میرے لیے قابل صد احترام ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، آپ ایک شہید، ناموس رسالت کا شہید، ختم نبوت پہ پہرے دیتے ہوئے جس نے شہادت کا درجہ پایا، اس کا آج عرس ہے، جس کے لیے ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں۔ تو احباب، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میری سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر سمجھ میں آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ ایک درد ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کی زبوں حالی ہے، جو خرابی ہے، اور وہ عزت اور وہ وقار جو اس کا حصہ تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آج مسلمان کے پاس اپنا چہرہ نہیں ہے، آج نہ تو اس کو اپنا لباس ہے، نہ اس کی شکل و صورت اس ہستی کے مطابق جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ چہرہ بھی ہم نہیں بنا سکے۔ ہمارے رویے بولتے ہیں، ہمارے کام بولتے ہیں، ہمارے کرتوت نظر آتے ہیں۔ تو جب غور کیا جائے، آج ہم اپنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو مٹا کے بیٹھے ہیں، اور اغیار کے طریقوں کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے، بلکہ کوشاں ہیں ان کو مزید ان کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے غیر کی سوچ کو ہم نے اپنا رکھا ہے، غیر کے طریقوں کو ہم نے اپنا رکھا ہے۔ پھر ہمیں سوچنا ہوگا، میں خود سے بھی اکثر یہ سوال کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ میرا سوال ہے کہ اگر مسلمانی طریقے نہیں اپناتا، اپنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، اور اپنے رب کے احکامات نہیں مانتا، تو پھر مسلمانی کس بلا کا نام ہے؟ وہ مسلمان ہم نے تلاش کرنا ہے، وہ کھو چکا ہے، وہ ہمارے اندر ہی کھو گیا ہے، ہماری صفوں میں ہی ہے، لیکن ہمیں ڈھونڈنا ہے اسے، وہ مل جائے گا۔ تھوڑی سی کوشش، تھوڑا سا غور، تدبر، فکر جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ احساس تو ہے۔ جب احساس مٹ جاتا ہے تو پھر سیاپا ہو جاتا ہے، پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی تو ہم نے، رب کریم ہمیں بار بار فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم کیا نہیں جانتے؟ تو بجا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم غور کرو، اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کے یہ جو دنیا پیدا کی اس پہ غور کرو، اپنی خلقت پہ غور کرو، کیسے دنیا میں آئے، تمہیں ایک گندے ذرے سے پیدا کیا گیا اور کیا کچھ نہیں دیا گیا، اللہ پاک نے اپنی نیابت عطا فرما دی، آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، پوری دنیا آپ کی خدمت پہ معمور کر دی گئی۔ دنیا کی ہر چیز جو رب نے پیدا کی ہے وہ انسان کی خدمت پہ معمور ہے۔
اور انسان کو بنایا ہے اپنے لیے. فرمایا تو مجھ سے محبت کر، تو میری عبادت کر، تو مجھے ٹوٹ کے چاہ، ہر چیز سے بیگانہ ہو کر تو میرا ہو جا. اور جب تو اس معیار پہ پہنچے گا تو پھر یہ جہاں تیرا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. تو وہ مقام مسلمان کا ہے، لیکن اب نہیں. وداد خان کہہ رہے تھے کہ ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کل کی بات تو درست ہوگی، آج کی بات درست نہیں ہے. ہم غلام ہیں، بدترین غلام ہیں، ہم غلاموں کے غلام ہیں. ہم آزاد قوم نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے، بلکہ پورے روئے زمین پہ مسلمان آزاد نہیں ہے. یہ ہماری آزادی، یہ بھی غیروں کے مرہون منت ہے. انہوں نے ہمیں اتنی آزادی دے رکھی ہے، چاہیں تو یہ بھی سلب کر لیں، کیونکہ ہم جس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ نظام، یہ سامراج جو ہے، اس نے اپنا چہرہ بدل لیا ہے، اپنا طریقہ واردات بدل لیا ہے. غلامی آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی پاکستان بننے سے پہلے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم آزاد ہیں. آزاد ہوتے تو ہمارا اپنا نظام ہوتا، ہماری اپنی طرز زندگی ہوتی، ادارے ہمارے ہوتے، قانون ہمارا ہوتا، انصاف شریعت کے مطابق دیا جاتا. یہاں پہ نفاذ شریعت محمدی کا ہوتا. یہ کیسا آزاد پاکستان ہے جو بنا دین کے لیے، لیکن حکومت کون کر رہا ہے؟ کس کا نظام؟ کافر کا نظام. کون چلا رہا ہے؟ کافر کے پروردہ، اس کے غلام، اس کے لے پالک، اس کے تربیت یافتہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. پھٹے منہ تمہارا، لعنت ہے تم پہ. تمہارے منہ سے شریعت کی بات کیوں نہیں نکلتی؟ اگر تم کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہو، گن تم غیر کے کھاتے ہو، بات تم غیر کی کرتے ہو، محبت تمہیں ان کے طریقوں سے ہے، تعلیم ہے تو غیر کی ہے، لباس ہے تو غیر کا ہے، بود و باش ہے تو غیر کی طرح ہے، سوچ اور فکر ہے تو غیروں کی ہے، ہماری اپنی نہیں. مسلمانی سوچ نہیں، کافرانہ سوچ ہے. آج کافر کی بھی سوچ وہی، مسلمان کی بھی سوچ وہی. ہمیں دنیا عزیز ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں. مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا، بے ایمان ڈرتا ہے. یہ ہماری حالت، ہمیں شیشہ دیکھنا چاہیے. ہم جو کچھ کہتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. کیا ہم وہ جو کچھ ہم کہتے ہیں سٹیجوں پہ، تقریروں میں، نعتوں میں، کیا ہمارا ایسا حلیہ ہے؟ کیا ہم ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم جو نہیں کرنا وہ کرتے ہیں. جس سے اللہ اور رسول منع کریں، مسلمان کو رک جانا چاہیے. اور جو کرنے کا کو ہے مسلمان کو وہ کرنا چاہیے. اسے شریعت کہتے ہیں. اللہ اور رسول جس بات سے روکیں ہمیں رک جانا چاہیے، اور جو کرنے کا کہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ قانون ہے، یہ شریعت محمدی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. پھر مسلمان کس بلا کی نام ہے؟ کس بوٹی کا نام مسلمان ہے؟ آپ دیکھو، آپ ایسے غلام ہو کہ آپ اس شکنجے سے نکل بھی نہیں سکتے. ہاں نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، دیر ہی کو نہیں ہے. 1 ہفتے، 1 مہینہ، کوئی دیر نہیں ہے.
لیکن ہم نکلنا نہیں چاہتے. مراد، مفادات، آقاؤں کو خوش رکھنا، ان کے کہنے پہ سارے کام کرنا. آپ UN کے غلام ہیں، آپ FATF کے غلام ہیں، آپ عالمی بینک کے غلام ہیں، آپ UN کے جتنے ذیلی ادارے ہیں سب کے ممبر ہیں. آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں، آپ نے FATF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، عالمی بینک کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں. اور وہ کس قیمت پر؟ اپنی آزادی بیچ کر. آزادی بیچ کر ہم نے یہ مراد ہم حاصل کرتے ہیں. ہماری اسمبلی میں قانون پاس ہوتا ہے تو پہلے وہاں سے آشیرواد حاصل کی جاتی ہے. وہ حکم دیتے ہیں بصورت دیگر کہ یہ قانون پاس کرو، یہ بات پاس کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. تو ہمارے کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، ہماری روزی بند ہو جائے گی، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی. اور بے شرمو، تمہارا وارث کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ تمہارا ہادی اور رہنما رہبر کون ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ طاقت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تم کس طاقت کے آگے جھک گئے ہو؟ بے ایمانو، پھر بھی تم نام لیتے ہو مسلمانی کا کہ ہم مسلمان ہیں. تم پہ لعنت ہے، تم پہ لعنت ہے، 1000 بار لعنت ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سوچ کے حامل علماء ہیں، اس وراثت کے والی علماء ہیں، دین کے وارث علماء ہیں، پاکستان کے وارث علماء ہیں. ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کون؟ علماء ہیں. ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے علماء. اور جب دین علماء سے ہے اور دین میں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے رہنما کون ہوئے؟ علماء. امام ہمارے کون ہوئے؟ علماء. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا علماء اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ تعلیم دے رہے ہیں عوام الناس کو؟ ہماری اخلاقی اقدار، ہماری دینی اقدار، ہماری معاشی اقدار، ہمارے رویے اور سب کچھ ہمیں علماء سے ملتا ہے. دین کی تشریح علماء کرتے ہیں، دین کے محافظ علماء ہیں. پاکستان بنا دین کے لیے اور دین ہے علماء سے، تو پاکستان کے وارث کون ہوئے؟ سوال کرتا ہوں، کیا وہ وارث ہیں؟ کیا وہ حق ادا کر رہے ہیں وراثت کا؟ کیا انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے نظریے کو سنبھالا ہے؟ یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں، خود سے بھی کرتا ہوں اور شرمندہ ہو جاتا ہوں. کسی بھی معاشرے اور بالخصوص اسلامی معاشرے میں علماء کو رب نے بہت بڑا مقام دے رکھا ہے، بہت بڑا. یہ کسی بھی قوم کے سر کے جھومر ہیں، یہ نور کے مینارے ہیں. کیوں؟ کہ مصلی رسول کے وارث ہیں. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ سیاپا کب سے شروع ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز سے لا تعلق کر دیا اور ایک ایسی زندگی کو اپنا لیا کہ مدرسوں میں اور مسجدوں میں سنبھال کے، نمازیں پڑھا کے اور مدرسوں کو چلا کے، نکاح پڑھا کے، جنازے پڑھا کے، بس یہاں تک محدود ہو گئے. اور جو کچھ مدرسوں سے نکل رہا ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معاشرے میں کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ جو بھی عالم بنتا ہے وہ سیدھا مسجد یا مدرسہ ڈھونڈتا ہے. وہ لوگوں سے کیوں نہیں تعلق جوڑتا؟ وہ تو وارث ہے بھائی، وہ تو ہمارا وارث ہے، وہ تو ہمارا امام ہے. وہ کیوں لا تعلق ہو گیا اس معاشرے سے؟ وہ کیوں اس نے اپنے آپ کو سکیڑ لیا ہے؟ وہ کیوں سمٹ کے رہ گیا ہے؟ وہ کیوں نہیں اصل دین پیش کرتا جو خادم حسین رضوی نے پیش کیا؟
خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام مجدد اور اس دور کی عظیم شخصیت، عظیم مدبر اور اخلاص کا پیکر، ہم اسی سے متاثر ہوئے۔ اس عمر میں بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا، ان کے ساتھ نہیں چھوڑا، ساری صعوبتیں برداشت کی لیکن ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ہمیں اس میں وہ چیز نظر آئی تھی، وہ مسلمان ہمیں نظر آیا تھا، اس میں وہ مومنانہ جھلک ہمیں اس شخص میں نظر آئی تھی، وہ ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اب چراغ لے کے پھرو، آپ کو نہیں ملتی۔ یہی تو وہ بات کیا کرتے تھے، وہ عموماً مجھ سے کہا کرتے تھے، میں صاحب میں اس دین دی گل کرنا ہوں۔ میں اب میرے سامنے جب ہم بیٹھتے، حدیث کی کتاب کھولتے اور اس پہ گفتگو کرتے، پھر قرآن کوٹ کرتے اور پھر کہتے میں صاحب میں اس دین دی گل کرنا، اے علماء اے دین کیوں نہیں دستے لوگانوں، یہ دین کیوں نہیں بیان کرتے، یہ اصل دین ہے۔ میرے دوستو آپ سوال کرو، آپ کا حق بنتا ہے کہ تم نے مسجدوں کو کیوں وہاں پہ جو بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہوگی، مسجد ہی مسلمان کے لیے سیاست کا گڑھ ہے، اور مسجد کا امام ہی سیاست کے اہل ہے، کیونکہ وہ دین کا علم رکھتا ہے۔ ہماری سیاست ہمارے دین کی تابع ہے، دین سے جدا نہیں ہے، اور دین امام سے ہے، عالم دین سے ہے، تو جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر کتنے دکھ کی بات ہے کہ کتنے علماء ہیں جنہوں نے دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپنا سب کچھ دے رکھا ہے ان کو، اور اپنی وفاداریاں بیچ دی ہیں، ان کے ہاتھوں اپنے دین کو بیچ دیا ہے۔ وہ بے دین لوگ ہیں، وہ شریعت کے بھگاڑے لوگ ہیں، وہ بے ایمان ہیں، وہ کرپٹ نظام کی کرپٹ پیداوار ہیں۔ یہ گھٹیا نظام ہے، اس گھٹیا نظام میں چور، اچکا، بدماش، جاگیردار، بے ایمان، زانی، شرابی وہ تو اوپر آ جاتا ہے، کوئی متقی اور پرہیزگار کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا۔ اس کو لوگ پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کی پہچان ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ کیوں؟ یہ نظام کی برکت ہے۔ آپ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تماشا آپ کے سامنے نہیں ہے پوری قوم کے، کیسے الیکشن ہوتے ہیں، کیسے خرید و فروخت کا دھندا ہوتا ہے یہاں پہ۔ کیا یہ انسان ہے؟ ہم اپنی آزادی، اپنا ایمان ہم ان کو دے دیتے ہیں، ان کے آگے ہم بیچ دیتے ہیں۔ یہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم ایسے بےہودہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ علماء جو 20-22 جی جماعتیں ہیں، وہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئی ہیں، پھٹے منہ ان سب کا، لعنت ہے ان پہ۔ تمہاری شناخت تو دین ہے، تم تو دین والوں سے ملاپ کرو، تم علیحدہ اپنا دین کی بات کرو، تم شریعت کی بات کرو، تمہیں جچتی ہے کیونکہ تم وارث ہو۔ یہ ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا، اور واحد جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، ہماری دعا ہے اور فکر بھی ہے، کچھ فکر بھی لاحق ہے کہ میں آپ کو قسمیہ یہ بات بتا رہا ہوں، یہ پلے باندھ لو، اگر ہم وہ کردار بحیثیت جماعت پیش کر دیں اور لوگ ہمیں پہچان لیں گے، یہ حقیقی وہ لوگ ہیں جو شریعت کی نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے، انہیں نظر ہی کوئی نہیں آتا، لوگوں کو بے وقوف انہوں نے بنا رکھا ہے۔ جب شریعت والے سامنے آ جائیں، نبی کے سچے غلام سامنے آ جائیں، بے لوث لوگ، ایماندار لوگ سامنے آ جائیں، مفاداتی نہیں، وہ جوڑ توڑ کرنے والے، وہ گروہی سیاست کرنے والے، وہ نہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح ایمان والے آ جائیں تو لوگ ایسے انگلی اٹھائیں گے، یہ ہے عاشق رسول، یہ عاشق رسول۔
اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یہاں تو یہ لوگ بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کہتے ہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور نماز پڑھنی نہیں آتی، اور کہتے ہیں جی میں بھی عاشق رسول ہوں، تیرے منہ پہ لعنت۔ میرے دوستو، یہ ہماری ایک افسوسناک صورتحال ہے بحیثیت ایک مسلمان کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنی ذات پہ اسلام کو لاگو نہیں کرتے، اور نہ ہم اپنے گھر میں اپنا دین کو لاگو کرتے ہیں، نہ ہماری تمنا ہے، نہ ہماری کوشش ہے کہ دین کو لاگو کیا جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ احساس بڑی چیز ہوتی ہے، آج جو سیاپا ہے وہ یہ ہے کہ احساس بھی جاتا رہا، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کتنی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ میں آج ہی وہاں پہ تلنگانہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے بھی وہ بات دہرا دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میاں بیوی زنا کریں گے۔ بہت سے دوستوں نے سنی ہوگی حدیث۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ زنا ایسے کریں گے، وہ ایسے عمل کریں گے کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور پھر بھی وہ اکٹھے رہیں گے میاں بیوی کے طور پہ، تو وہ زنا ہوگا۔ تو جیسے بیوی الا بلا بک جاتی ہے اپنے خامند کو، اور خامند اپنی بیوی کو الا بلا بکتا ہے، تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے کلمات، غلط کلمات کہنے سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکٹھے رہتے ہیں۔ جب یہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے تو میرا خیال اپنی قوم کی طرف جاتا ہے، پاکستان کی طرف جاتا ہے، کہ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ مجھے کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک ریڈیو صاحب میرے پاس بیٹھے تھے ریٹائرڈ، اور انہوں نے یہی بحث چھڑ گئی ہے ٹی ایل پی کی اور شریعت کی۔ کہنے لگے میں صاحب آپ کس شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے فکرہ کہا ہے، اگر کوئی آپ کی گرفت کر لے تو آپ اسلام سے نکل چکے ہو۔ یہ اتنا کہنا جو ہے کہ آپ نے شریعت کا انکار کر دیا ہے، اور شریعت تو قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے وہ تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج کتنے ہی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس، بڑے بڑے دانشور، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بک بک کرتے ہیں بابا بابا جی کی سامان میں، وہ کئی دفعے ان سے بات کرو کہتے ہیں جی کس اسلام کی بات کرتے ہو، یہ سود کیسے ختم کریں گے، یہ فلانا کام کیسے کریں گے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج دور میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، دین لاگو نہیں ہو سکتا ہے، شریعت لاگو نہیں ہو سکتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو بات کہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اسلام سے فارغ ہو چکا ہوں، کیونکہ یہ دین تو قیامت تک ہے، یہ کوئی 1400 سال پہلے تک تو نہیں تھا کہ اس زمانے کے لیے تھا، یہ دین تو قیامت تک ہے، اور مسلمانوں کا آئین ہے، مسلمان کا منشور ہے، مسلمان کے مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ آپ اسے انکار کرتے ہو تو آپ اسلام سے نکل جاتے ہو۔ آج ذرا میں آپ کو یہ دے رہا ہوں فوڈ فار تھاٹ، یہ آپ کو سوچ کے لیے میں دے رہا ہوں کہ ذرا خیال کرنا، جن کے ساتھ آپ کی واسطہ پڑتا ہے، کہ کیسے کیسے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ مولوی لوگ ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیا کرتے، یہ آپ ممکن کدھر ہے، یہ حکومت کیسے کر، انہیں حکومت کرنی آتی ہے، یہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ بس مسجدوں میں محدود رہیں تو وہی کافی ہے، ان کا کیا کام ہے سیاست سے، ان کا کیا کام ہے حکومت سے۔ آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے اس معاشرے میں، پاکستانی ایلیٹ کلاس ادارے، آپ کے سیکورٹی کے ادارے، بڑے بڑے ادارے، یہ سیاسی پارٹیاں یہ سوچ رکھتی ہیں کہ مولوی یار یہ کیا کریں گے، یہ مسجد سے اٹھ کے حکومت کیسے کرے گا، یہ تو ایک دوسرے کی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ملک چلا لیں گے۔ کس کا قصور ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اگر ان کا ہے تو ان کا بھی ہے۔ اپنے وسعت قلبی پیدا کرو، دین کو
معمولی نہ کرو، اس میں بہت وسعت ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرو، جو آپ کا کام ہے اس کے لیے تیار کرو، انہیں یہ موقع نہ دو۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے مدرسوں میں دنیاوی تعلیم بھی ہوتی، وہاں پہ سیاست بھی پڑھائی جاتی، وہاں پہ معاشیات بھی پڑھائی جاتی، وہاں پہ انگریزی بھی پڑھائی جاتی، وہاں پہ سائنس بھی پڑھائی جاتی، سارے علوم وہاں پڑھائے جاتے۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ جب انگریز آیا بر صغیر میں تو اس وقت 84,000 آپ کے مدرسے تھے بر صغیر میں مسلمانوں کے، ان میں سارے علوم ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھائے جاتے تھے، دنیا کے بھی اور دنیاوی علوم سب کو پڑھایا جاتا، اور اتنا زبردست نظام تھا کہ وہ جو لارڈ مکالے تھا غالباً، وہ آیا اور اس نے رپورٹ بھیجی، اس نے کہا جی کہ یہ برصغیر کے لوگ، یہ تو جو تعلیم ہے ان کی اتنی اعلیٰ اور اتنی عرفہ تعلیم کا ان کا مقام ہے، ان کے استاد بڑے قابل ہیں اور ان کا طریقہ زبردست ہے، یہ تعلیم جب تک ختم نہ کی جائے ہم برصغیر میں ہم قدم نہیں ٹکا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تباہ کرو، اس نظام کو تباہ کرو، اور انہوں نے پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور جہاں سے پھر المیہ شروع ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ بک گئے، سر سید احمد خان کو ہیرو کہتے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا، وہ ان سے وظیفہ لیتا تھا، اور اس شخص نے بھی ان کی حمایت کر دی اس سسٹم کی۔ سسٹم کیا ہوا؟ سسٹم یہ ہوا کہ دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر دو اور دین کی تعلیم کو علیحدہ کر دو۔ دین کی تعلیم کے لیے مدرسے اور مولوی، اور دنیاوی تعلیم کے لیے وہ ٹائی پینٹ پڑے گئے دنیاوی تعلیم کے حامل بابو لوگ، انگریزی بولنے والے، وہ جو ہے وہ اسکولوں میں آئے، اور ساتھ ہی المیہ یہ کیا کہ علماء کو کمی لکھا۔ پہلے زمانے میں کمی اور یہ خاندانی بہت زیادہ وہ چلتا تھا نظام، تو مولانا کو، عالم دین کو 22 نمبر پہ، یہ آج بھی یہ پیپرز موجود ہے لائبریری میں، انڈین لائبریری میں، بلکہ آج کل تو وہ لندن میں جو اس میں یہ باقاعدہ دستاویز موجود ہے، 22 نمبر پہ ان کو لکھا کہ یہ کمی ہے، 22 نمبر پہ ان کا نمبر آتا ہے۔ اور پھر جو جاگیردار تھے یا وڈیرے تھے، نے کہا تم اپنے بچے کمیوں کے ساتھ پڑھاؤ گے؟ تو کون سے بچے وہاں پڑھنے شروع ہو گئے؟ مسکین، غریب، یتیم، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا انہیں مدرسے میں، اور جو اچھے اچھے لڑکے، قابل لڑکے، انہیں سکولوں میں بھیج دیا۔ وہ ترقی کرتے کرتے آج آپ کی یونیورسٹیز کہاں پہنچ گئی ہیں، آپ کا یہ نظام کتنا کہاں پہنچ گیا، سارا انگریز کا، سارے کے سارے طریقے انگریز کے، اور وہ مدرسے والا نظام آج بھی ویسے کے ویسا چل رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں بھی کوئی تنوع پیدا کرتے، اس میں بھی زمانے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ جو معیار ہے تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کو بھی انٹروڈیوس کرتے، دین اور دنیا کی تعلیم ایک چھت کے نیچے دیتے تو آج حالات ہی اور ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا نظام انہوں نے تعلیم کا تباہ کر دیا، پھر ہماری سوچ پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب ہماری سوچ غلامانہ ہے، ہم غلاموں کی طرح سوچتے ہیں اور غلاموں کی طرح ہم رہتے ہیں، ہمارا رہن سہن، ہماری بود و باش، ہمارے طور طریقے سارے غلامانہ ہیں۔ اس لیے یہ جو خان بختہ ہے آزادی، یہ تو بہروپیہ ہے، یہ تو نوسر باز ہے۔ بھائی تم نے 3 سال 3.5 سال تم نے کون ایک قدم ہی اٹھایا ہوتا آزادی کے لیے تو ہم کہتے کہ ہاں اس بندے میں کوئی چیز ہے۔ تم نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا، تم ایک قدم اٹھاتے تو ہم کہتے ہاں یار اس بندے میں کچھ چمک ہے۔ تمہارے عمل تو بالکل اس کے مخالف رہے 3.5 سال، اور ایک عافیہ صدیقی کو تم نہیں لا سکے۔ کس کی آزادی کی بات کرتے؟ قوم کی آزادی کی بات کرتے؟ تمہارا باپ بھی نہیں دلا سکتا آزادی۔ وہ تو ہم تو جکڑے ہوئی ہیں۔ اب خود ہی پھر گیا کہ نہیں؟ پہلے امریکہ کو سامنے لایا اور اس پہ کہ یہ خط لہراتا پھرتا تھا، آج وہ اس کو بالکل ہی اس کا موقف ہی بدل گیا ہے۔ کیوں؟ ادھر سے آنکھیں نکھائیں گے پتر کدھر جائے گا؟ پھر بھی کنٹرول تو ساڑھا ہی ہے، یہ حقیقت ہے، کنٹرول تو انہی کا ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، پوری دنیا کے مسلمان اپنے وسائل کو یکجا کریں، اپنی فوجی قوت کو یکجا کریں،
اور اپنا نظام لے کر آئیں، اپنی UNO بنائیں، اپنی اقوام متحدہ بنائیں، اور یہ ہفتے مہینے کی بات نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ کیسے نہیں بدلتا، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت باتیں کر لیں، میں نے آپ کا وقت لیا، آپ نے بڑے تأمل سے مجھے سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین کے لیے جیسے صہیب شہید نے قربانی پیش کی اور شہداء کی صف میں کھڑا ہو گیا، وہ دنیا میں بھی امر ہو گیا اور آخرت میں بھی امر ہو گیا، دنیا میں بھی اپنا نام چھوڑ گیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ شہداء کی صف میں ہے، اور ان کے والدین، ان کے عزیز و اقربا سارے جو ہیں وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اور انہوں نے ایسا بیٹا ان کے گھر میں آیا جس نے ان کی وجہ سے ان کو بھی عزت مل گئی، وقار مل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔